الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ماہ ذی الحج کا آغاز ہو چکا ہے۔ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے حجاج کرام مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں، اور اگلے 2 دن کے بعد تقریباً حج کا مکمل جو نظام ہے، عمل ہے، وہ مکمل ہو جائے گا۔ پاکستان سے 12 جون کو اور باقی دنیا سے بھی تقریباً، کیونکہ 15 جون کو حج ہے۔ اب ناظرین، ہمیں آج صرف میں حج پہ بات کروں گا۔ یاد رکھیے، حج ایک عبادت ہے جس کا تعلق خالصتاً اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ نماز روز 5 وقت فرض ہے، زکوٰۃ سال میں 1 بار ہے، رمضان زندگی میں جتنے بھی، یعنی زکوٰۃ بھی جتنے سال آئے صاحب نصاب ہو دینی ہے، رمضان جتنی زندگی ہے، جتنے رمضان آئے رمضان کے پورے روزے رکھنے ہیں، لیکن حج زندگی میں 1 فرض ہے۔ اگر کوئی دوسرا کرتا ہے تو وہ نفلی عبادت ہوگی، فرض اس کا ادا ہو گیا۔ اور یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ فرمایا گیا کہ جس نے حج کیا، اور حج کے پورے سفر کی بات ہے۔ ہمارے کچھ دوست اس کو صرف عرفات کے میدان تک محدود کر لیتے ہیں۔ عرفات کے میدان کی بات نہیں ہے، پورے سفر کی بات ہے کہ جس نے حج کیا اور حج کے دوران غیبت نہ کی، گالی نہ دی، جھوٹ نہ بولا، کسی کے اوپر تہمت نہ لگائی، کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھایا، اور حلال مال سے حج کیا، حلال مال سے، حرام سے نہیں، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اتنا بڑا اجر ہے۔ آپ گھر سے نکلے ہیں، ذرا دیکھیے تو صحیح حج کے اعمال کو، کہ گھر سے نکلے، بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، اور اپنے عالی شان بہترین خوشبو لگے کپڑے چھوڑے، پرفیوم چھوڑے، کریمیں چھوڑی، میک اپ چھوڑے، اور 2 چادریں باندھ لی مردوں کے لیے۔ عورتیں، وہ ان کا احرام صرف ان کا جو ہے بال ایک جو ہے، اور اپنا سر ڈھانپنا، اور ایسا لباس جس میں جسم ظاہر نہ ہو، یہ ان کا ہے۔ چہرہ جو ہے وہ ننگا ہونا چاہیے، اور اس میں بھی بعض آج کل جو ہے جدید دور ہے تو وہ ٹوپی عورتیں پہن لیتی ہیں تاکہ چہرے پہ کپڑا نہ لگے، جو جس کے آگے وہ بنی ہوتی ہے، یہ جو سپورٹس کیپ جسے کہتے ہیں، وہ پہن لیتی ہے۔ اب آپ نہ خوشبو لگا سکتے ہیں، نہ بال کاٹ سکتے ہیں، نہ ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ آپ کی زبان پر ایک ہی ترانہ ہے، ایک ہی کلمہ ہے، اور وہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس لبیک کے لفظ کو بھی سمجھنا ہے آپ نے۔ لبیک اللہم لبیک کا مطلب کیا ہے، اور یہ جب میں کہہ رہا ہوں تو میرے اندر کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تیرا بندہ تیرے پاس آ گیا ہوں۔ میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں نے آج تک جتنی بھی آپ کی نافرمانیاں کی، گناہ کیے، میں نے سب سے توبہ کرتا ہوں، اور آپ کا بندہ آپ کے پاس آ گیا ہے آپ کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے۔ لا شریک لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو احد ہے، صمد ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا نا، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ الصمد،
اللہ بے نیاز ہے، ہم اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں نا، لیکن ایک ترجمہ کرنے والے نے کیا خوب ترجمہ کیا ہے کہ اللہ الصمد کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کو دینا چاہے اسے کوئی روک نہ سکے، اور جس سے روک لے اسے کوئی دے نہ سکے۔ لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، اولاد دینے والا بھی تو، عزت دینے والا بھی تو، عظمت دینے والا بھی تو، رزق دینے والا بھی تو، مصیبتوں کو ختم کرنے والا بھی تو، مشکلات کا خاتمہ کرنے والا بھی تو، جنت دینے والا بھی تو۔ ہاں، تو جب سارا مالک ہی تو ہے، رزق دینے والا بھی تو ہے، تو میری عبادت بھی تیرے لیے ہے۔ وہ قربانی ہو، وہ حج ہو، وہ نماز ہو، وہ رکوع ہو، وہ سجدہ ہو، وہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں کہ یہ بہت بڑے حاجی صاحب ہیں جی، انہوں نے بڑے حج کیے ہیں جی، انہوں نے بڑی قربانی دی ہے جی۔ نہیں، اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ کم از کم ان ایام میں جب آپ بیت اللہ میں ہوں، طواف میں ہوں، سعی میں ہوں، روزہ اطہر پر ہوں، اس سے اپنے آپ کو دور کریں، یہ رکھ کے جائیں کمرے کے اندر، اور اگر پاس بھی ہے تو کم از کم یہ خیال کریں کہ آپ کس جگہ پر ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بیت اللہ میں طواف کے دوران ویڈیو بنانے کے لیے کھڑا ہے، پیچھے سارے بیچارے لوگ دھوپ میں، گرمی میں، ہاں رش ہے۔ حج اللہ کے لیے کریں، عمرہ اللہ کے لیے کریں، قربانی اللہ کے لیے کریں، نیکی اللہ کے لیے کریں، سیلفی کے لیے نہ کریں۔ اسی طرح وہ مقدس ترین مقام جہاں آنکھیں نیچی، آواز نیچی، با ادب ہو کے جانا ہے، وہاں بھی ہم نے فون اٹھایا ہوتا ہے، روزہ اطہر پہ، ریاض الجنہ میں، ہر جگہ۔ بھائی اس سے اپنا حج کو سیلفیوں سے اور ویڈیو سے اور ٹک ٹاک سے بچا لیں۔ جب آپ مکہ مکرمہ میں ہیں تو آپ کو اب مینا جانا ہے اور پھر عرفہ جانا ہے، گرمی کا موسم ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، ہر اعتبار سے آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ مینا، عرفہ، مزدلفہ، رمی، طواف سعی، طواف وداع، یہ اعمال ہیں حج کے۔ آپ نے عمرہ کر لیا جو تمتع والے ہیں، لیکن حج کا عمل تو 8 سے شروع ہو رہا ہے۔ جب آپ نے مینا جانا ہے، بعض لوگ ڈائریکٹ عرفات چلے جاتے ہیں، اگر ترتیب حکومت کی ایسی ہے، آپ کے معلم کی ایسی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ مینا میں جانا سنت ہے، جانا چاہیے، وہاں رات گزارنی چاہیے، نہیں تو رات کا کچھ حصہ گزارنا چاہیے، لیکن جو ترتیب بنے اس پر عمل کریں، یہ نہیں اپنی ترتیب مت بنائیں۔ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے اللہ کے دربار میں حاضری دیتے، آپ عرفات کے میدان میں پہنچ رہے ہیں، مینا میں پہنچ رہے ہیں، اللہ اکبر کی صدا گلیوں میں، محلوں میں، بازاروں میں مسلمان لگا رہے ہیں، کیونکہ یہ مقدس ایام ہیں۔ یہ ایام اللہ کے ہاں بہت محبوب ہیں، اس لیے انہی ایام میں حج ہے، انہی ایام میں قربانی ہے۔ والفجر ولیال عشر، میں پہلے بھی عرض کر چکا، قبولیت کے دن ہیں، قبولیت کی راتیں ہیں۔ اور پھر جو آدمی مکہ مکرمہ میں ہے، مدینہ منورہ میں ہے، مینا میں ہے، عرفات میں ہے، مزدلفہ میں ہے، اس کو اور کیا چاہیے؟ اس سے اور زیادہ اس کی کیا خوشبختی ہو سکتی ہے کہ ان مقدس ایام میں وہ مقدس جگہوں پر ہے، قبولیت کی جگہوں پر ہے، تو وہ خوب دعائیں مانگے۔ اور جب آپ نے حج مکمل کر لیا، رمی مکمل کر لی، بعض نوجوان صحت مند ہوتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں اچھا میری طرف سے آپ وکیل بن جائیں۔ نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ کوئی بیمار ہے، کوئی معذور ہے، کوئی ایسی بیماری آ گئی ہے کہ آپ نہیں جا سکتے، تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اچھے بھلے ہیں، کہتے ہیں اچھا میری طرف سے آپ کنکریاں مار دیجئے گا۔ اور جب شریعت نے اور علماء نے آپ کو اجازت دی ہے کہ جن کے ساتھ خواتین ہیں وہ شام کو جا کے بھی مار سکتے ہیں، رات کو بھی مار سکتے ہیں، یا معذور ہیں یا بوڑھے ہیں، اب ایک نظام بنایا ہے جو اس میں رات کو جا کے مار لیں،
پہلے دن جو ہے ظہر سے پہلے تک مارنی ہے، اس میں بھی اگر کوئی رہ گیا ہے، لیکن یہ ضرور رکھیں کہ قربانی بعد میں ہو، کنکریاں پہلے ماری جائیں۔ یہ ترتیب ہونی چاہیے، احناف کے ہاں یہ ترتیب ہے۔ اور پھر اپنے آپ کو جب آپ حج کر لیں تو پھر آپ کی زندگی میں ایک تبدیلی بھی نظر آنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بس حج کر لیا، بس ہو گیا، اب پھر وہی ڈگر، وہی غلط بیانی، وہی غیبتیں، وہی جھوٹ، وہی حق تلفیاں، نہیں، وہی نماز کو چھوڑنا۔ نماز کو تو ویسے بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور پھر اللہ نے اگر اتنی بڑی سعادت دے دی، آپ نے حج کر لیا، تو پھر تو نماز بالکل ہی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ حج جس طرح فرض ہے، نماز بھی اسی طرح فرض ہے۔ لیکن ہمارے ہاں رمضان میں مسجدیں آباد، چاند رات آئی مسجد ختم۔ کیا نماز صرف فرض ہوئی ہے اس لیے کہ رمضان میں پڑھی جائے، باقی دنوں میں فرض نہیں ہے؟ حج میں جا کے پڑھ لیں، باقی فرض نہیں ہے؟ اور بھائی ٹائم کتنا لگتا ہے؟ تھوڑا سا تو ٹائم لگتا ہے۔ پھر آپ اگر مدینہ منورہ ہو آئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر اب آپ نے جانا ہے تو باادب ہو کر جائیے، درود شریف، کثرت سے استغفار، اور باادب رہیے مدینہ منورہ میں، احترام ملحوظ رکھیں مدینہ منورہ کا۔ آقا علیہ السلام کے روضہ اطہر پہ حاضری دینے جا رہے ہیں، اچھا لباس پہنیے جو میسر ہے، نہائیے، خوشبو لگائیے، اپنا بھی سلام دیں، جن لوگوں نے آپ کو سلام پہنچانے کے لیے کہا ان کا بھی دیں، اگر وقت کم ہو تو یہ کہہ دیں کہ یا اللہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ کس کس نے سلام دینے کے لیے کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ۔ اب یہاں شرطہ تو کھڑا ہونے نہیں دے رہا، ان سب کا سلام پہنچا دیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ جا کے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایات میں آتا ہے جواب دیتے ہیں۔ ذرا اس تصور کو اپنے اندر پیدا کیجئے، پھر دیکھیے کہ کیسے زندگی بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی۔ اللہ تبارک و تعالی جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔